علیک یا نبی اللہ والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ہم کفریات کلمات کے بارے میں سوال جواب سیکھ رہے تھے اور ابھی ہمارا سلسلہ تو چلا تھا انبیاء کرام کی توہین کے بارے میں، ہے نا. اب سادات اکرام کی توہین کے بارے میں سیکھیں گے. سادات، سید کی جمع سادات ہے، اور سید کہتے ہیں امام حسین کی نسل جو ہے نا انہیں سید کہا جاتا ہے. ایسے تو ہر شیعہ اپنا کو سید بولتا ہے، لیکن وہ نلہ سید ہے. جو سنی سید رہے گا وہ سید رہے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا، جو اپنے کو سید بول رہے ہیں مگر سید نہیں ہے، ہم کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو صرف اس کا ادب کر کے ثواب کما لینے کا، اس کا ادب کر کے ثواب کما لینے کا. اور اگر اب گنہگار تو وہ ہو رہا ہے، ہم کو نہیں، ان کو سید وہ بول دیا بس سید، تو آپ کو سید سمجھ کے اس کا ادب کرنا ہے، بس تحقیق کرنا ہمارا کام. آپ بدگمانی بھی نہیں کر سکتے یہ سید نہیں، اپنا کو سید کہہ رہا ہے. سمجھ میں نہ، جب اپنا پتہ ہی نہیں ہے کہ سید ہے کہ نہیں ہے اور وہ بول رہے میں سید ہوں، تو حدیث پاک میں آتا ہے مومن سے حسن ظن رکھو. اس لیے ہم کو حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اس کو سید ماننا پڑے گا اور اس کا ادب کر کے ہم کو ثواب کمانا پڑے گا. اور اگر وہ جھوٹ بولا ہے تو اس کا نام ہے عمل اس کے ساتھ. سمجھے نا میری بات. حسن ظن کا بہت فائدہ ہوتا ہے. حسن ظن کا بہت فائدہ. ایک بار پولیس جو ہے نا ڈاکوؤں کو دوڑاتی ہے، سمجھے. اور وہ ڈاکو جتنے رہتے ہیں نا، وہ ایک گاؤں میں ہے نا درویش لوگ کہنے جو اللہ کے ولی جو رہتے ہیں نا، جو جنگل جنگل گھومتے ہیں، وہ درویش کا بھیس بدل کے اس گاؤں میں انٹری کرتی ہے اور ادھر جو مسافر خانہ بنے رہتا ہے ادھر جا کے بیٹھ جاتی ہے. تو گاؤں میں مشہور ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی لوگ آئے ہوئے، چلو ان کی خدمت کریں گے. دیکھو گاؤں والوں کے نزدیک اللہ سے لوگ اتنی محبت کرتے، تو اللہ کی محبت میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے. اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے کہ گاؤں والے میرا ولی سمجھ کے اس سے محبت کر رہے، میرا ولی سمجھ کے کہ میرا ولی ہے نا اس لیے ان سے محبت کر رہے. اور گاؤں والے کو پتہ نہیں کہ اصلی ہے نہیں، یہ نقلی ہے، ولی نہیں ہے، تو کوئی درویش نہیں ہے، یہ لوگ تو صرف بھیس بدل کے ڈاکو لوگ آئے ہوئے. اب ایسا ہوتا ہے کہ نا سب گاؤں والے خدمت کرنے لگتے ہیں، کھانا آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، خوب خدمت کرتے ہیں، لوگ بھی خدمت کرواتے ہیں. تو ان لوگوں کے سامنے کوڑی انسان بیٹھا رہتا ہے. کوڑی مطلب جس کا ہاتھ میں سڑتا ہے نا، کوڑی، وہ بیٹھا رہتا ہے. تو اب دوسرے دن لوگ دیکھتے کوڑی بیٹھا نہیں ہے، تو پوچھتے، وہ ڈاکو لوگ ہی پوچھتے گاؤں والوں سے کہ جو کوڑی کل بیٹھا ہوا تھا وہ آج نظر نہیں آ رہا ہے. اور کہنے لگے آپ لوگ تو اللہ کے ولی ہو اور اللہ کے ولیوں سے، اللہ سے اور اللہ کے ولیوں سے بہت محبت کرتے ہو، اس کے لیے آپ جو کل کھانا کھائے تھے نا، اور آپ نے کھانا کھانے میں جو ہاتھ دھوئے تھے نا جس برتن میں، وہ برتن کا پانی اس نے برتن میں بن لیا اور پانی پی لیا، تو اللہ نے اس کو شفا دے دیا کہ اس کی نظر میں یہ ولی ہے، اللہ کے ولی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حسن ظن کی لاج رکھا، اس کے حسن کی لاج رکھا کہ جو ولی کا دھون پیے گا اس کو شفا ملے گی، اگر اس کے دل میں عقیدہ ہے تو. اس کے دل میں تو ولی ہے نا وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے لاج رکھا. اب یہ منظر جب وہ ڈاکو نے دیکھا کہ یار ہم لوگ نقلی بن کے آئے، تو اللہ نے ایسے ہماری عزت ان کے سامنے رکھا ہے، اگر ہم اصلی بن جائیں گے تو کتنی عزت ملے گی. تو ان کا سردار کہتا ہے میں آج سے توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، میں توبہ کرتا ہوں، اب میں کبھی غلط کام نہیں کروں گا، اور اس کا جو سامان اٹھا ہے ان کو واپس کر دیں گے، اس سے ہی معافی مانگیں گے. تو ان کے جتنے سب رہتے نا ساتھ میں گروپ والے، وہ لوگ کہتے ہیں اب اکیلے تھوڑی، آپ ہمارے سردار ہو، آپ جو کریں گے ہم بھی وہی کریں گے، سب مل کے توبہ کر لیتے. وہ لوگ کی آنکھیں بھی ایک دم حیران ہے کہ دیکھو اللہ نے آج ہمارے دھوئے سے کچھ شفا دیا، تو مطلب اللہ نے نقلی میں ہی حال رکھا ہے تو اصلی میں کیا حال ہوگا. سمجھے. تو یہ ہوتا ہے تو کوئی اگر سید اپنے کو سید بول رہے ہیں نا، تو اس کا نام ہے عمل اس کے ساتھ، اپنے کو تحقیق نہیں کرنی، بلکہ ادب کر کے ان کا ہم کو ثواب کمانا. ٹھیک ہے. تو آج یہ ابھی آ رہے ہیں سیدوں کے، تو ایک ہے تو سید، ایک سے یاد ہے تو سادات، اور ادب سے کیا کہیں گے سادات کرام. جیسے صحابہ کرام کہتے نا، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ایسے سادات اکرام ادب سے کہتے. ٹھیک ہے. اب سوال کیا ہے، سید کی توہین کرنا کیسا. سید کی توہین کرنا کیسا. سید کو بطور سید، یعنی وہ سید ہے اس لیے توہین کریں گے کہ سید ہے. اگر کوئی اور وجہ ہے تو الگ بات ہے، لیکن وہ حرام بات ہے کہ مسلمانوں کی تو توہین کرنا ہی نہیں ہے، حرام ہے کہ نہیں. لیکن اگر سید سمجھ کے کہ سید ہے اس لیے میں اس کی توہین کروں گا،
یہ سوچے گا توہین کیا اس نے تو کافر ہو جائے گا. اللہ اکبر. سید کی بطور سید یعنی وہ سید ہے اس لیے توہین کرنا کفر ہے. میں سمجھ میں آئی بات؟ ٹھیک ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فتاوی رضویہ جلد 22 صفحہ نمبر 420 پر فرماتے ہیں سادات اکرام کی تعظیم فرض ہے. سیدوں کی تعظیم فرض ہے اور ان کی توہین حرام یعنی جہنم میں لے جانے والا کام. بلکہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا جو کسی عالم کو مولویہ بولا چلانے کے لیے ملا مولویہ ایسے بولتے نا چلانے کے لیے یا کسی میر یعنی سید کو میروا کہا سید کو سیدوا کہا تو جہد حقارت کی وجہ سے بولا نیچی جان کے بولا نیچا جان کے بولا کمینہ جان کے بولا یا گھٹیا جان کر بولا یا حقارت کی نظر سے بولا یہ سب ایک ہی مطلب میں آیا. تو ایسا تو سیدوں کو حقارت سے دیکھنا اور ان کو غلط بولنا سیدوا میروا ایسا تو ایسا کہنے والا کافر ہے. عالم کو مولویہ بولنا یہ بھی کفر ہے. چلاتے ہیں بہت ملا بنے رہتا ہے مولانا ملا یہ وہ اب حقارت کی وجہ سے بول رہا ہے نا وہ تو کفر ہو گیا. کہنے والے کا نکاح ٹوٹ گیا اسلام سے خارج ہو گیا حج باطل ہو گیا. آج کل کے سید بس ایسے ہی ہوتے ہیں. ایسا کہنا کیسا. بعض لوگ کہتے سنائی دیتے کہ آج کل کے سید بس ایسے ہی ہے یعنی بہت برے ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے. یہ قول بہت ہی برا ہے. اگر اس جملے سے یہ مراد ہے کہ ان کو اہل بیت تسلیم کرنے کے باوجود بطور سید ان کی توہین کر رہے ہیں تو یہ کفر ہے. یعنی کہ وہ سرکار کے گھرانے والے یہ اس وجہ سے اس کی توہین کر رہے تو کفر ہو گیا. سید کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے سید حسنین کریمین کی اولاد کو کہتے ہیں. امام حسن کی اولادوں کو بھی سید کہا جاتا ہے امام حسین کی اولادوں کو بھی سید کہا جاتا ہے اور دونوں کو ملا کے حسنین ہے نا. عبداللہ بن مبارک اور ایک سید صاحب کی حکایت. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بار کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ اثناء راہ ایک سید صاحب مل گئے اور کہنے لگے آپ کے بھی کیا خوب ٹھاٹ باٹ ہے اور میں بھی ہوں کہ سید ہونے کے باوجود مجھے کوئی پوچھتا نہیں. آپ نے فرمایا میں نے آپ کے جد اعلیٰ جد یعنی نانا اللہ کے رسول ان کے نانا ہے جو بھی سید ہے ان کے نانا کون ہے اللہ کے رسول انہیں کی نسل سے نا. تو آپ کے جد اعلیٰ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا. میں نے آپ کے نانا جان کی سنت کو اپنایا تو خوب عزت پائی. مگر آپ نے اپنے نانا جان کی سنتوں کو نہ اپنایا تو بے عملی کے سبب پیچھے رہ گئے. حالانکہ آپ سید ہو پھر بھی سنت نہیں اپنانے کی وجہ سے آپ پیچھے رہ گئے. اور میں سید نہیں ہوں مگر پھر بھی سنت اپنانے کی وجہ سے مجھے اتنی عزت مل گئی. سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ جب رات کو سوئے تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی مگر چہرے انور پر ناراضگی کے آثار تھے. عبداللہ بن مبارک سے اللہ کے رسول ناراض تھے. کچھ اس طرح فرمایا تم نے میری آل کو میری جو اولاد تھی جو سید تھی میری آل کو بے عملی کا تانا کیوں دیا. اللہ رسول نے کیا فرمایا میری آل کو آپ رحمت بے قرار ہو کر بیدار ہوئے اور صبح ان سے معافی مانگنے لے گئے. وہ سید صاحب کے تلاش میں روانہ ہوئے. موصوف بھی انہیں ڈھونڈنے کو ڈھونڈ رہے تھے یعنی یہ ان کو ڈھونڈ رہے تھے اور یہ ان کو ڈھونڈ رہے تھے. ان کو بھی رات کو خواب میں کچھ نظر آیا ہوگا. یہ تو معافی مانگنے ڈھونڈ رہے تھے تو ڈھونڈ رہے تھے. دونوں کی ملاقات ہوئی سید صاحب کی اور ان کی عبداللہ بن مبارک کی ملاقات ہوئی. تو عبداللہ بن مبارک نے اپنا خواب سنایا. سید صاحب سن کر مجھے بھی سید صاحب سن کے کہا سید صاحب بھی ان کو ڈھونڈے تھے نا تو سن کر کہا مجھے بھی رات میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر تشریف لا کر کچھ اس طرح احساس فرمایا تمہارے اعمال اچھے ہوتے تو عبداللہ بن مبارک تمہاری کیوں بے ادبی کرتے. سرکار نے وہاں پہ ان کو سمجھایا اور یہاں پہ سمجھایا میٹھی میٹھی ڈانٹ پلائے. سمجھے کہ عبداللہ مبارک تمہاری کیوں بے ادبی کرتے اگر تم میرے سید ہو میرے آل میں سے ہو. اگر تم سنتوں کے پابند ہوتے با عمل ہوتے تو سیدنا عبداللہ مبارک تمہاری بے ادبی کیوں کرتے. سیدنا عبداللہ مبارک نے بسط ندامت سید صاحب سے معافی مانگی اور سید صاحب نے بھی گناہوں سے توبہ کر کے نیکیاں کرنے کی اچھی نیتیں کی.
اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.